السلام علیکم ورحمۃ اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے سورۃ النساء کی آیت نمبر 7 تک الحمدللہ پڑھ چکے ہیں۔ 8 سے ہم نے آگے پڑھنا ہے، لیکن آگے پڑھنے سے پہلے بہت سے کویسچن آپ لوگوں کی جانب سے جب آ رہے تھے تو میں نے آپ کو ایک بات کہی تھی کہ ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ نکاح کی کچھ اقسام کو پڑھ سکیں، تاکہ ہمیں کم از کم پتہ ہو کہ حرام نکاح کون سے ہیں اور حلال نکاح کا میتھڈ طریقہ کیا ہے۔ تو آج ہم نے سب سے پہلے اس کویسچن کو پڑھنا ہے، اور اس کے بعد صرف ہم نے یہ 3 آیات پڑھنی ہے، آیت نمبر 10 تک اس رکوع کو ختم کرنا ہے۔ یہ 10 تک جو آیات ہیں، یعنی 3 جو آیات ہیں، یہ کوئی زیادہ لینتھی نہیں ہیں، شارٹ سی آیات ہیں۔ اس وجہ سے اس سے پہلے جو ہے آگے وراثت کا تذکرہ شروع ہو جاتا ہے، اس کے حصوں کا تذکرہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے آج ہم جو ہے وہ نکاح کی اقسام کے ساتھ یہ 3 آیات پڑھیں گے۔ کل سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اگر سر اللہ تعالیٰ نے حیات رکھا تو انشاءاللہ پھر آگے پڑھیں گے۔ تو یہ دیکھیں، آیت سر نمبر 8 آواز سے آ رہی پہلے ہے؟ ہم پڑھتے ہیں سب سے پہلے کہ نکاح کی اقسام کون سی ہیں، مطلب کتنی کو اقسام کے نکاح تھے دور جاہلیت میں کہہ لیں آپ، یا اس وقت دنیا میں جو نکاح کی طریقے موجود ہیں ان کو آپ تھوڑا سا دیکھ لیں۔ جو بیسک ہیں وہ میں آپ کے سامنے ڈسکس کر دیتا ہوں۔ دیکھیں، ایک نکاح کا طریقہ ہم نے کل ہی پڑھا ہے، اس کی پوسٹ بھی بن چکی ہے، آپ تک شیئر بھی ہو چکی ہے، اور پھر میں یہیں پہ امپورٹنٹ بات ہے یاد آ رہی ہے تو اس لیے ساتھ ہی کر رہا ہوں کہ آپ کے پاس جو پوسٹ آتی ہے بن کے، اس کے پیچھے کافی محنت اور تغدو ہوتی ہے، بے شک وہ کور ممبرس کی جانب سے ہو، بے شک وہ میری جانب سے ہو یا میرے آس پاس کے لوگوں کی جانب سے ہو، ٹھیک ہے؟ تو یہ تمام محنت جو ہے وہ اس مقصد کے لیے کی جاتی ہے کہ آپ لوگ جو ٹیم ورک جو ہوتا ہے نا، بہت ضروری ہوتا ہے۔ آپ لوگ گویا ٹیم ہے، بات سمجھتے ہیں؟ تو آپ لوگوں نے کم از کم کوشش کرنی ہے کہ جو پوسٹ بنائی جائے اس کے اوپر جو وقت لگا ہے بچوں کا، میرا یا کسی اور بچے کا، تو آپ لوگوں نے کم از کم اسے پروپاگیٹ کرنا ہے، ایک شیئر کرنا ہے، اپنے اسٹیٹس پہ لگانا ہے، ادھر ادھر۔ یہ وہی پوائنٹس اور نکات ہوں گے انشاءاللہ جو آپ سبق میں پڑھتے ہیں۔ میں یہ بتا رہا تھا کہ نکاح شگار آپ نے بھی غور سے سمجھنا ہے، اور اپنی کاپی پینسل اپنے ہاتھ میں رکھیں، بڑا امپورٹنٹ جو ہے نا یہ نکاح کی اقسام ڈسکس ہونے لگی ہیں۔ میں بتا رہا تھا کہ نکاح شگار ایک قسم ہے نکاح کی۔ میں پہلے حرام نکاح کا ذکر کر رہا ہوں کہ جو نکاح اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے نکاح شگار ہے کہ لوگ دور جاہلیت میں اور اس وقت بھی بہت سے لوگ جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وٹے سٹے کا نکاح کر لیتے ہیں۔ وٹے سٹے میں نکاح یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی بیٹی یا بہن کا جو نکاح ہے وہ اس شرط پہ کسی کے ساتھ کریں کہ بھائی وہ دوسرا شخص جو ہے وہ اپنی بیٹی یا بہن کا نکاح ہمیں دے گا، ٹھیک ہے؟ یہ شرط لگا دیں، مشروط کر دیں، یا پھر یا پھر یہ کام کریں کہ آپ کہیں جی آپ اپنی بیٹی کا نکاح ہمیں دیں، ہمارے بچے کو، اور ہماری بیٹی کا نکاح اپنے بچے کے ساتھ کر لیں، تو حق مہر کا کوئی معاملہ بیچ میں سے نکال دیتے ہیں۔ یہ دونوں صورتیں نکاح شگار کی ہیں، بات سمجھ رہے ہیں؟ تو نکاح شگار کو اللہ کے وسلم نے منع فرما دیا۔ وہ پوسٹ کے اوپر جو ہے وہ پوسٹ جو ہے وہ بھی، میرے خیال سے آپ کو سکرین نظر نہیں آ رہی، بتاؤ تو صحیح، جو پوسٹ ہے نا اس کے اوپر، یس سر، اب نظر آ رہی ہاں جو مجھے بتاتے ہو صحیح بتا رہے تھے بیچ میں، وہ جو پوسٹ ہے نا اس پہ ایک تو حوالہ لکھا ہوا ہے نکاح شگار کا، ٹھیک ہے؟ دوسرا میں آپ کو ایک اور حوالہ بھی بتا دیتا ہوں۔ جو پوسٹ کے اوپر لکھا ہوا صحیح بخاری کی حدیث نمبر 5112 ہے، اور جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں حدیث ہے وہ صحیح بخاری کی، وہ بھی یہی ہے کہ جس میں اللہ کے وسلم نے کہ نہا عن الشگار، یعنی شگار سے اللہ کے وسلم نے منع فرما دیا ہے۔ تو یہ پتہ لگ گیا کہ نکاح کی جو یہ پہلی قسم میں نے آپ کے سامنے ڈسکس کیا یہ ہے نکاح شگار۔ اس سے اسلام نے قطعی طور پہ اسے حرام کر دیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ وٹے سٹا جو ہے نا شرط لگا کے آپ نکاح کر جائیں، نہیں، منع ہے، اور بخاری کی روایت ہے۔ دوسری قسم جو رائج تھی زمانہ جاہلیت میں اور اس وقت بھی کہیں نہ کسی صورت میں موجود ہوگی، وہ ہے نکاح الحلالہ، ٹھیک ہے؟ نکاح حلالہ، حلالہ کیا ہوتا ہے اس کی سادہ سی ڈیفینیشن آپ ذہن میں رکھیں۔ حلالہ یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ کسی اپنی بیوی کو جو ہے وہ طلاق دے دیتا ہے۔ اب جو ہے نا وہ کیا کرتا ہے، چند دن کے لیے، اب طلاق اس نے تینوں طلاقیں دے دی ہیں اور سارا معاملہ ہو گیا ہے،
تو اب وہ طلاق دینے کے بعد کیا کرتا ہے کہ اس اپنی بیوی کا نکاح چند دن کے لیے، 2 دن کے لیے، 3 دن کے لیے، 4 دن کے لیے، جی میں فلاں مرد کے ساتھ کر دیتا ہوں، تو وہ فلاں مرد کے ساتھ کر دیا۔ اب 2 3 دن بعد وہ مرد جو ہے وہ کہتا ہے چلو جی میں بھی اس کو طلاق دیتا ہوں۔ اب وہ پہلا شخص جو ہے، چونکہ اسلام میں یہ ہے کہ طلاق دے دی آپ نے، 3 اگر دے دی ہیں تو آپ ریٹرن نہیں ہو سکتے، بیک نہیں ہو سکتے، دوبارہ اسی خامد سے نکاح نہیں کر سکتے۔ تو یہ ایک جو ہے نا وہ ایک ذریعہ بنا لیا جاتا ہے اس طریقے سے کہ بھئی چلیں پہلے اس سے نکاح ہو جائے پھر یہ طلاق دے۔ تو سوچی سمجھی سازش جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، سوچ سمجھ کے ساتھ جو ہے نا وہ طے کر لینا، تو یہ طے کر کے جو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں حلالہ۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کثرت کے ساتھ موجود ہیں۔ میں آپ کو صرف 2 احادیث مبارکہ کا ریفرنس دے رہا ہوں، آپ نوٹ کر سکتے ہیں، کسی بھی کتاب بک سے جا کے کھول سکتے ہیں، کسی ایپ سے کھول سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس وقت تو بہت زبردست جو ہے نا وہ ایپس اس طرح کی موجود ہیں، میرے پاس جو موجود ہیں میں بتا دیتا ہوں آپ کو۔ اسلام 1 ہے، اسلام 360 ہے، اس ٹائپ کی ایپ جو ہے وہ عام بندہ بھی یوز کر سکتا ہے، چونکہ وہ اردو اور انگلش اور اس ٹائپ سے ساری وہ لینگویجز ہیں جو آپ کو آسانی کے ساتھ سمجھ آ سکتی ہیں۔ ابن ماجہ کی حدیث نمبر 1934 ہے، اور مسند احمد کی حدیث نمبر 6998 یعنی 6998، اور بھی حدیث مبارک ہے، میں نے صرف 2 کا ریفرنس آپ کے سامنے رکھا ہے۔ یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے ایک روایت ہے، ترمذی میں بھی ہے، فرماتے ہیں کہ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المحلل والمحلل له، اللہ کے رسول اللہ نے لعنت کی ہے حلالہ کرنے والے پر بھی اور کروانے والے پر بھی، یعنی جو شخص جا کے اپنی بیوی کو یا کسی کے چھوڑ کے آتا ہے، اور جو شخص اس کے ساتھ وہاں پہ عارضی نکاح کرتا ہے، یہ دونوں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے ان پہ لعنت کی ہے، اتنا سخت جرم ہے۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے گویا اللہ کے وسلم نے اسے حرام قرار دی ہے، اسلام میں یہ جائز نہیں ہے۔ تیسرا قسم کا ایک نکاح ہوتا تھا، نکاح المتعہ، ٹھیک ہے۔ متعہ کا نکاح کیا ہوتا تھا؟ متعہ کا نکاح ہوتا تھا کہ اسپیسیفک ٹائم کے لیے، اسپیسیفک ڈیز کے لیے، اسپیسیفک ایئرز کے لیے آپ کسی بھی عورت سے نکاح کر لیں، کہیں کہ چلیں جی میں آپ سے نکاح کرتا ہوں اتنے دن کے لیے، ٹھیک ہے، اتنی راتوں کے لیے، اتنے ماہ کے لیے، اتنے سال کے لیے۔ اچھا، یہ جو نکاح ہے یہ بھی نکاح حرام ہے، متعہ جو ہے۔ کیوں حرام ہے؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور صحیح مسلم کی حدیث نمبر جو ہے وہ 3422 ہے، 3422۔ اس کے راوی جو ہیں ربی ابن صبرہ الجہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں کہ انہ کان مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کے وسلم کے ساتھ تھے، تو اللہ کے وسلم نے مخاطب کر کے فرمایا کہ بھائی دیکھو، یا ایھا الناس انی قد کنت آذنت لکم فی الاستمتاع من النساء، کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ میں تمہیں جو ہے وہ اجازت دی ہوئی تھی نکاح متعہ کی، آپ کو پتہ ہے فتح مکہ سے پہلے اجازت تھی، فتح مکہ کے بعد جو ہے نا اللہ کے وسلم نے کہا کہ بھائی اب جو ہے اس کی اجازت نہیں ہے، اس کو منع کر دیا بالکل نکاح متعہ کو۔ اب اس میں یہ ہوا کہ کچھ صحابہ کو اس بارے میں علم تھا کہ بھائی اللہ کے وسلم نے منع کر دیا، کچھ کو علم نہیں تھا کہ اللہ کے وسلم نے منع کیا، چونکہ پہلے جائز تھا۔ چونکہ ایسا ہوتا تھا بعض اوقات کچھ لوگ آتے تھے، آ کے ملاقات ہوئی اللہ کے وسلم سے، کچھ دین سیکھا، اپنی بستی اور اپنے علاقے میں چلے گئے۔ لیکن جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آ کے پھر باقاعدہ طور پہ لوگوں کو اس بات کی انفارمیشن دی گئی کہ بھائی یہ جو نکاح کا تم طریقہ ابھی بھی اڈاپٹ کر کے بیٹھے ہو، یہ اسلام نے حرام قرار دیا ہے۔ اس وقت کچھ کمیونٹی اس کو جو ہے نا وہ اڈاپٹ کرتی ہے، اپناتی ہے، سمجھتی ہے کہ یہ جائز ہے۔ صحیح مسلم کی واضح حدیث مبارکہ کے آنے کے بعد جو ہے پھر بھی اگر انسان جو ہے اس بات کو اپنے ذہن میں رکھے، تو میرے خیال سے پھر اللہ کے وسلم کی حدیث مبارکہ کی قدر اس طرح نہیں کی گئی جس طرح قدر کرنے کا حق تھا۔ تو یہ نکاح متعہ ہے، اسلام میں اس نکاح کو بھی حرام قرار دیا گیا ہے۔ ایک اور نکاح کی قسم جو ہے وہ یہ ہوا کرتی تھی زمانہ جاہلیت میں، جس کو جناب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے صحیح بخاری میں ڈسکس کیا ہے، وہ یہ ہوتی تھی کہ بھئی بہت سے مردوں کے اختلاط کے ساتھ، یعنی کہ ایک مرد سے نکاح نہیں کیا عورت نے، بھئی کئی مردوں سے کیا ہوا ہے۔ وہ پھر اس کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ جب بچہ پیدا ہونا تو عورت نے سب کو بلا کے ان کو کہنا کہ یہ تیرا ہے، تو کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی وہ کہہ جائے کہ میرا نہیں ہے، وہ ڈال دیتے کسی کے اوپر بھی۔ تو اب بات جو سمجھنے والی ہے، یہ تمام نکاح جتنے بھی اس طرح کے نکاح ہیں ان سب کو جو ہے نا وہ حرام قرار دیا گیا۔ نکاح مسنون کیا ہے، یعنی جائز نکاح کیا ہے؟ اب آپ نے اس کی تھوڑی سی ڈیفینیشن کو سمجھنا ہے۔ جائز اور مسنون نکاح جو ہے، جو اسلام نے جس کو اختیار کیا ہے اور پروموٹ کی ہے، وہ نکاح ہے، اگر آپ غور کریں گے، جو نکاح عورتوں کے تحفظ کو لازم و ملزوم بناتا ہے، جو نکاح معاشرے کی خرابیوں کو ختم کرنے کا باعث بنتا ہے، جو نکاح
انسان کی جو آگے اولاد ہے اس کی تربیت کا صحیح ذریعہ بنتا ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ اس طرح کی اور آپ دیکھ سکتے ہیں. اس میں یہ ہے کہ ولی کی سرپرستی کی موجودگی میں، ولی کی سرپرستی کی موجودگی میں عمر بھر کی رفاقت نبھانے کی نیت سے کیا گیا نکاح نکاح مسنون ہے. اس کو دوبارہ سمجھیں کہ ولی کی سرپرستی موجود ہے عورت کے اوپر، ٹھیک ہے، عمر بھر کی رفاقت ہے. یہ دل میں سوچا ہوا ہے کہ عمر بھر کی رفاقت کے لیے نکاح ہے. یہ نہیں ہے کہ بھائی 5 منٹ واسطے، 10 منٹ واسطے، اور جو ہے نا وہ 2 دن کے لیے، 5 دن کے لیے، 20 دن کے لیے، اس طرح کا نہیں. ولی کی سرپرستی کی موجودگی میں عمر بھر رفاقت نبھانے کی نیت سے کیا. نیت آپ کی یہ ہو کہ عمر بھر میں، میری تو یہی ہے نیت کہ میں عمر بھر جو ہے نا وہ نبھاؤں گا. تو یہ جو نکاح ہے یہ نکاح مسنون ہے. اس میں نہ تو پھر مردوں کے اختلاط کی تمام قسمیں حرام ہیں کہ آپ کہیں جی 5 مرد کے ساتھ فلاں فلاں یاریاں دوستیاں مردوں کے ساتھ، عورتوں کی اور مردوں کی عورتوں کے ساتھ، اس ٹائپ کی. یہ تمام کی تمام جو ہے اسلام نے جو ہے وہ حرام کی ہیں. تو سمجھ یہ آتی ہے کہ نکاح مسنون اس نکاح کو کہتے ہیں. آئی ہوپ آپ کو نکاح کی اقسام جو ہے وہ کلیئر ہوگی ہوں گی. ٹھیک ہے، اب ذرا ہم آتے ہیں آیت مبارکہ کی جانب. جو آیت مبارکہ وی وانٹ ٹو ریڈ وہ یہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم نے جو آیت مبارکہ پڑھی تھی اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی تھی کہ بھئی دیکھیں کہ مردوں کے لیے وراثت کا وہ حصہ ہے جو ان کے والدین نے، ان کے قریبی رشتہ داروں نے چھوڑا ہے. اسی طریقے سے عورتوں کے لیے بھی وہی حصہ ہے، بے شک کم ہو یا زیادہ ہو، یہ حصہ فرض کر دیا گیا ہے. وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ، اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ ایک اور بات بیان کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ دیکھو بھائی، جب آپ جو ہے وہ تقسیم کر رہے ہو نا، وراثت کو تقسیم کر رہے ہوں، اور اس وقت آپ کے کوئی قریبی رشتہ دار جو ہے نا وہ آپ کے پاس موجود ہوں، اولو القربہ، قریبی رشتہ دار، قرابت والے، والیتامہ، کچھ یتیم موجود ہوں، والمساکین، کچھ مساکین موجود ہوں. دیکھیں مسکین کی ڈیفینیشن کیا ہے، یتیم کی کیا ڈیفینیشن ہے، مسکین کی کیا ڈیفینیشن ہے. اینی ون ہو وانٹ ٹو ٹیل می ڈفرینشیٹ بٹوین یتامہ اینڈ مساکین؟ کوئی مجھے بتانا چاہے گا؟ ایک جنرل میں سننا چاہتا ہوں کہ بھئی اگر آپ کے کسی کو اس بارے میں علم ہو تو. سر یہ جو ہماری انفارمیشن کے مطابق یتیم جس کے والدین میں سے دونوں نہ ہو یا ایک، اور مسکین جس کے پاس مطلب گھر اور کچھ بھی نہ ہو، مطلب مسکین یتیم والدین کے مطلب وہ ہے، اور مسکین جو ہے نا مال اسباب اور اس کے ریلیٹڈ ہے. ٹھیک ہے، کوئی اور شخص؟ سر ان کا یہ ہے کہ اگر بلوغت سے پہلے اگر اس کے پیرنٹس کی ڈیتھ ہو گئی تو اس بچے کو یتیم کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اور کوئی؟ اگر یتیم جس کا باپ نہ ہو اور مسکین جو ضرورت مند ہو. ٹھیک ہے، آئی تھنک. چلیں چلو کچھ آگے ہمارے پاس ویوز آگے. میں صرف ویوز اس لیے لے رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو تھوڑا سا کیوریوسٹی ہو کہ بھئی یہ کیا ہوگا، صحیح کیا ڈیفینیشن ہوگی. وہ جو کریٹ کر دیا نا، اب آپ اس پہ غور سے سنیے گا. دیکھیں یتیم اور مسکین میں کوئی زیادہ، میں نہیں کہتا کہ بہت زیادہ فرق ہے. ایک فرق دیکھیں غور سے. یتیم وہ شخص ہے، جیسے کون سی سسٹر نے بتایا ہے، اقرا نے، یتیم وہ شخص ہے کہ بلوغت سے پہلے اس کے والدین دنیا سے رخصت ہو جائیں. ٹھیک ہے، بلوغت سے پہلے. اچھا، بلوغت کے بعد اگر کسی کے والدین دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو اس کو ہم یتیم نہیں کہیں گے. یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے نا وہ ایک حدیث مبارکہ سے یہ بات سمجھ آتی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے وسلم سے یہ بات سیکھی ہے کہ بلوغت کے بعد یتیمی نہیں ہوتی. اس سے یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ ایک تو جب بلوغت کے بعد یعنی بچہ اگر جوان ہے، اس کے والدین دنیا سے جاتے ہیں، تو ہم اس کو بھی عام طور پہ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں، وہ یتیم ہے. یتیم بلوغت سے پہلے ہے، اس کے بعد نہیں ہے. اور اگر مثال کے طور پہ اس کے والدین جو ہیں وہ جب وہ چھوٹا تھا اس ٹائم فوت ہوئے، تو وہ بلوغت تک تو آپ اسے یتیم کہہ سکتے ہیں، لیکن بلوغت کے بعد اسے یتیم نہیں کہہ سکتے. یہ ہو گیا یتیم کے متعلق. مساکین جو ہیں یہ بھی آپ تھوڑا سا سمجھ لیں. مساکین جو ہے میں نے ایک سادی سی ڈیفینیشن بتائی تھی، آئی تھنک میں نے سورہ الکہف کے سیشن میں بتائی تھی. آپ میں سے سورہ الکہف جنہوں نے سیشن لیا تھا ذرا اپنا ہینڈز اپ کریں، میں ذرا دیکھوں کتنے کو اسٹوڈنٹس ہیں. اس کے اندر آپشن ہے نا ہینڈز اپ کا، ذرا کریں. نہیں ہے ہینڈ سب کا. نہیں ہے، چلے ٹھیک ہے. تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مساکین جو ہے نا، مساکین یہ وہ شخص ہوتا ہے مسکین جس کی آمدن اس کے اخراجات سے کم ہو.
سادی سی ڈیفینیشن ہے. جس کی آمدن اس کے اخراجات سے کم ہو وہ مسکین کہلاتا ہے. اس کی دلیل کیا ہے وہ بھی میں نے آپ کو بتائی تھی. آگے چلتے ہیں. وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ، اور جب موجود ہوں تقسیم کے وقت، یعنی جب وراثت تقسیم کی جا رہی ہے، اولو القربہ قرابت دار، والیتامہ اور یتیم، والمساکین اور مساکین، فرزقوہم تو تم دو انہیں، منہ اس مال میں سے، یعنی کہ تم جو ہے نا اگر یہ قریبی رشتہ دار کچھ موجود ہیں یا یتیم موجود ہیں یا مساکین موجود ہیں تو تھوڑا بہت جو ہے نا وہ آپ ان کو اگر دے دیتے ہو. جیسے عام طور پہ روٹین میں جب کوئی عورت یا کوئی مرد دنیا سے جاتا ہے اس کے کپڑے شپڑے یہ وہ چادریں شادریں بعض اوقات تقسیم کر دی جاتی ہیں، ایسے ہی کچھ رشتہ داروں میں کر دیتے ہیں. تو وقولوا لهم قولا معروفا، اگر آپ ان کو کوئی چیز نہیں دیتے نا تو پھر آپ پھر بھی ان سے بات جب آپ نے کرنی ہے نا تو بھلے طریقے سے بات کرنی ہے، اچھے انداز سے بات کرنی ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ آگے سے لڑنے لگ جاؤ کہ بھائی تم کیسے مانگنی ہے تم نے، نہیں دے سکتے آپ فوراً کہو گے یار یہ جو ہے نا فلاں یتیموں کا مال ہے یا یہ جو ہے نا ان بچوں کا مال ہے یا ان کا حصہ ہے آپ ٹھیک ہے. نہیں تو باقی یہ ہے کہ اگر تھوڑا بہت دے بھی دیتے ہو ان کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا، اس آیت مبارکہ کے بارے میں نا مختلف رائے ہے. ایک رائے یہ ہے علماء کرام کی کہ یہ آیت جو ہے نا وہ اس کا حکم منسوخ ہے. حکم اس طرح منسوخ ہے، وہ کہتے ہیں دیکھو بھئی یہ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بھئی یہ جو تقسیم کے وقت آپ کے قرابت دار یتیم اور مساکین موجود ہیں ان میں یہ حصے جو ہے نا وہ آپ ان کچھ نہ کچھ ان کو بھی دو. تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے تو بھئی آلریڈی اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ سارے حصے بیان کر دیا کہ کس کا کتنا حصہ ہے. تو پتہ لگ گیا کہ بھئی جب حصے بیان ہو گئے تو پھر تو یہ قرابت دار گئے نکل گئے بیچ میں سے. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو وہ اس کو منسوخ سمجھ رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ آیت منسوخ نہیں ہے چونکہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صحیح بخاری میں جو ہے نا وہ ایک اسی آیت کے متعلق یہ بات ہے کہ یہ آیت محکم ہے. تو پتہ یہ لگتا ہے کہ بھئی رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرنی چاہیے. اگر آپ کے پاس جو ہے نا تھوڑا بہت ان کو دے بھی دیتے ہیں ہلکا پھلکا مال تو کوئی پرابلم نہیں ہے. آگے چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 9 میں وَلْيَخْشَ الَّذِينَ، اور چاہیے کہ ڈریں الَّذِينَ وہ جو لَوْ تَرَكُوا اگر وہ چھوڑ جائیں من خلفہم اپنے پیچھے سے ذُرِّيَّةً اولاد ضعافاً کمزور، خافوا وہ خوف کھائیں گے علیہم ان پر، فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا پس چاہیے کہ وہ ڈریں اللہ تعالیٰ سے اور بات کریں سیدھی اور صاف ستھری. اچھا، یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بھائی دیکھو اگر آپ حصوں کو تقسیم کرنے کے وقت کوئی زیادتی کرو گے یا یتیم لوگوں کے ساتھ زیادتی کرو گے یا اس طرح کا کوئی زیادتی والا معاملہ کرو گے تو جس طریقے سے آپ پسند کرتے ہو نا کہ ہم دنیا سے چلے جائیں تو یہ جو مال میں نے کمایا ہوا ایک والد جو ہوتا ہے یہ سوچتا ہے کہ یہ مال جو ہے نا میرے بچوں تک صحیح معنوں میں پہنچ جائے، کوئی بندہ بیچ میں ڈاکہ نہ ڈال جائے، کوئی بندہ بیچ میں کھا نہ جائے یا کوئی بندہ غلط بیانی نہ کر جائے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جس طریقے سے آپ لوگ یہ خواہش رکھتے ہیں نا کہ آپ لوگوں کے پیچھے آپ کی اولاد کمزور نہ ہو جائے اور خوف کھاتے ہیں اس چیز کا، اسی طریقے سے آپ لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈرا کریں جب آپ کسی کے مال کو تقسیم کر رہے ہوتے ہیں. کبھی بھی غلط بیانی نہ کریں کہ اس نے تو یہ وصیت کی تھی اور اس نے تو یہ کہا تھا، بلکہ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا جب بھی بات کریں درست بات کریں، سچی بات کریں، ٹھیک بات کریں، جو بات ہوئی ہے وہ کریں. ایسے اپنی طرف سے بات بنا کے اس عارضی فائدے کے لیے آپ ہمیشہ کی زندگی کا نقصان کر بیٹھیں گے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ بات سمجھائی ہے. اس کے بعد 10 نمبر آیت ہے، اس کو ذرا سمجھیے گا، آخری آیت ہے جو ہم نے آج پڑھنی ہے. اللہ تعالیٰ نے بڑی ہی سختی کے ساتھ یہ بات فرمائی ہے کہ وہ لوگ جو یتیم کا مال کھاتے ہیں نا، ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما، ظلم کرتے ہوئے، انما یاکلون فی بطونہم نارا وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں. ایسے سمجھیں کہ یتیم کے مال کو ہڑپ کرنا، یتیم کے مال کو ضائع کرنا، یتیم کے مال کو کھا جانا، یتیم کے معاملے میں جو ہے نا وہ دو نمبری اختیار کرنا، یتیم کے مال کو جلدی جلدی کھا جانا، کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ گویا ایسے ہے کہ جیسے انسان اپنے پیٹ میں آگ بھر رہا ہے. وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا یہ پیٹ میں آگ بھرنا کافی نہیں ہے، عنقریب وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈال دیا جائے گا. سعیرا بھڑکتی ہوئی آگ. ٹھیک ہے، آخری حدیث آپ کو سناتا ہوں اور بات کو ختم کرتے ہیں، اس کے بعد آپ کے کویسچن لیتے ہیں انشاءاللہ. حدیث ہے صحیح البخاری کی حدیث نمبر 6857 6857. جناب ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو بھائی 7 تباہ کن چیزوں سے بچ جاؤ. اپنی زندگی میں تباہ کرنے والی 7 چیزوں سے بچ جاؤ کہ یہ انسان کے اعمال کو بھی تباہ کر دیتی ہیں اور اس کی آخرت کو بھی تباہ کر دیتی ہیں. وہ کیسے ہیں؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا ہے؟ فرمایا دیکھو سب سے پہلی اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا. دوسری چیز یعنی شرک کرتا ہے انسان، اللہ کہتا ہے چال بھائی مینو تیری لوڑ ہی نہیں ہے، تیرے چنگے اعمال دی بھی لوڑ نہیں ہے. مطلب جو تم اچھے اعمال کرتے ہو شرک بھی کر رہے ہو ساتھ
تو پھر تمہارے اچھے اعمال بھی کوئی قابل قبول نہیں ہے، کسی کھاتے میں نہیں ہے، زیرو سے ملٹیپلائی ہیں یہاں پہ۔ اسی طریقے سے دوسری چیز ہے جادو۔ اگر انسان جادو کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اور جادو والے اعمال میں پڑا ہوا ہے، کروا رہا ہے، کر رہا ہے، کسی کے اوپر تعویذ یہ تو وہ اس طرح معاملے میں پڑا ہوا ہے، تو پتر جتنی مرضی نمازیں پڑھی جاؤ تو نمازیں کوئی قبول نہیں ہے، ملٹیپلائی زیرو۔ اچھا، پھر میں اس جان کو، کسی بھی جان کو ناحق قتل کرنا جسے اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دی ہے، آپ جو ہے نا وہ قتل پہ قتل کر رہے ہیں، لوگوں کو مار رہے ہیں، اور پھر آپ کہیں جی میں معافی بھی نہ مانگوں اور میں جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے، نہ، پھر پکی آپ کی جو ہے نا وہ جہنم لکھ دی جانے اللہ تعالیٰ۔ یہ بڑے ہلاک کرنے والے معاملات ہیں۔ پھر فرمایا سود کھانا، یہ چوتھے نمبر پہ سود کھانا۔ قرآن کریم میں کتنی سخت وعید ہے۔ سود کسی بھی طریقے سے ہو سکتا ہے، بات سمجھ رہے ہیں؟ ہم تو سمجھتے ہیں مذاق سود کو، سود کی ڈیفینیشن ہی نہیں سمجھتے، سود کو سمجھتے نہیں ہے کہ کیا چیز ہے بھائی۔ ہم نے کاروبار کرنے سود پہ کرنے ہیں، لوگوں کو انٹرسٹ دے رہے ہیں، اس کی ایک خاص پرسنٹیج رکھی ہوئی، خود انٹرسٹ لے رہے ہیں، سود لینے والا، دینے والا، لکھنے والا، سارے، وہ بڑی لمبی تفصیلاً حدیث ہے اور اس میں بڑی سختی کے ساتھ وعید ہے، خیر کسی کے نہیں ہے۔ تو گویا یہ جو اٹھاتے ہیں نا پیسے اور کہتے ہیں کہ بھائی چلے ہم اتنے پرسنٹ اوپر دے دیں گے، ٹھیک ہے، یا ہم آپ کو دے رہے ہیں اور آپ ہم اتنے پرسنٹ اوپر دے دینا، لینا اور دینا، لکھنے والا، اس پہ جو ہے نا وہ گواہ بننے والا، سب کے لیے زبردست قسم کی وعید ہے، بچنا چاہیے۔ سود کے معاملے میں اصل میں پتہ کیا ہے، سود کے اوپر اتنا زور کیوں دیا گیا؟ یہ اجتماعیت کا نقصان ہوتا ہے سود کے ذریعے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی انفرادیت کی بات نہیں کی، چلو جی ایک بندے کا فائدہ ہے، اس کے لیے جو ہے نا فوائد ہیں، چلو اس کو کہو ٹک ہے، کرتا رہے جو کرنا ہے، ایسا نہیں ہے، بات سمجھ رہے ہیں؟ وہ والے تو معاملات ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اجتماعیت جو ہے نا اس کو دیکھا ہے کہ بھائی یہاں پہ مجموعی طور پہ کتنا نقصان ہوا ہے، تو یہ سود کے اوپر بڑا ہی سخت وعید ہے۔ پھر اگلی چیز ہے یتیم کا مال کھانا، جیسے آپ نے دیکھ لی یہ کتنی سخت وعید ہے، انما یاکلون فی بطونہم نارا۔ اس کے بعد ہے کہ جب جنگ کا دن لگا ہوا ہے تو آپ پیٹ پھیر کے بھاگ جائیں، ٹھیک ہے، اور بعد میں معافی بھی نہ مانگیں اور آپ اس کو کچھ سمجھیں ہی نہ، تو یہ چیز بھی بڑی اللہ تعالیٰ۔ اور پاک دامن عورت پہ، بھولی بھالی عورت پہ کوئی شخص جا کے تہمت لگا دے، ٹھیک ہے، خام خواہ بدگمانیاں، بیٹھے بیٹھے کسی پہ تہمت لگا دینی، وہ ایسے تو وہ ایسے، اور بوائز جو ہیں گرلز کے لیے کہہ رہے ہیں خام خواہ جی وہ تو بڑی فلاں ہے، اور گرلز جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں بوائز کی جانب تو وہ تو فلاں ہے، پتہ کچھ نہیں ہے، کوئی انفارمیشن نہیں ہے، کوئی دلائل نہیں ہے، کوئی فیکٹس اینڈ فگر نہیں ہے، اپنی طرف سے سنی سنائی باتوں پہ اور اپنی بدگمانی کی وجہ سے ہر ایک شخص کو دیکھنے کا اینگل جو ہے پکڑ کے زیرو بنا دیتے ہیں۔ تو یہ چیز جو ہے بڑی ہی عیب دار چیز ہے اور اللہ تعالیٰ کو بڑی ناپسند چیز ہے۔ سورۃ نور کا آپ سیشن لے چکے ہیں، اس میں یہ چیز آلریڈی ڈسکس ہو چکی ہے۔ تو یہ حدیث مبارکہ لاسٹ جو ہم نے پڑھنی تھی، اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ آج کے کویسچن لیتے ہیں، آپ میں سے جس کے کویسچن ہے وہ پوچھ سکتا ہے۔ السلام علیکم سر، میرا ایک کوشچن ہے کہ حلالہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے نا کہ ہمیں ہے کہ ہم کر سکتے ہیں، پھر اس کو حرام کیوں کیا گیا ہے؟ جی ایک منٹ رکیے گا۔ حلالہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ کہاں سے آپ نے پڑھا ہے؟ کہیں پڑھا ہے آپ نے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہو کہ حلالہ کروائیں یا اس ٹائپ سے کچھ بات کی ہو؟ میری انفارمیشن میں نہیں ہے۔ سر پھر کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا ہوگا تو ہی یہ سمجھتے ہیں نا کہ حلالہ نہیں کرنے سے نکاح جائز ہے، دوبارہ سے کر سکتے ہیں۔ نہیں 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 نہیں، اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے وسلم کے احکامات میں حلالہ کے متعلق کوئی انفارمیشن نہیں ہے اس حوالے سے کہ وہ کہا گیا ہو کہ آپ لوگ کریں اور آپ لوگ یہ کریں۔ یہ ضرور ہے کہ احادیث مبارکہ میں یہ بات آتی ہے کہ جب بھی کوئی مرد کسی عورت کو 3 طلاق دے دیتا ہے، 3 طلاق، اب کس طرح کی 3 طلاق ہوتی ہیں، اصل طلاق کا طریقہ کیا، یہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ تو جب کوئی مرد جو ہے نا کسی عورت کو 3 طلاق دے دیتا ہے، تو 3 طلاق کے بعد قرآن و حدیث یہ بات کہتی ہے کہ اب وہ دوبارہ لوٹ نہیں سکتا، ٹھیک ہے، رجوع نہیں کر سکتا۔ بات یہی ہے کہ وہ دوبارہ لوٹ نہیں سکتا، اسی بیوی سے، اسی عورت سے دوبارہ نکاح نہیں کر سکتا۔ ہاں الا یہ کہ وہ عورت کسی اور مرد کے ساتھ نکاح کرے، اب کوئی آپ کا ڈیسائیڈ نہ ہو کہ بھائی میں اس مرد سے کوئی بعد میں 10 دن ٹھہر کے 20 دن ٹھہر کے خلا لے لوں گی، نہ عورت یہ ذہن میں سوچے نہ مرد یہ ذہن میں سوچے، تو ایک نیچرلی اس کے ساتھ نبھاؤ نہیں ہوتا اس مرد کے ساتھ، تو پھر آپ کا کوئی ذہن بن جاتا ہے کہ اب میں جو ہے اس سے خلا لے لوں، یا مرد جو ہے نا وہ طلاق دے دیتا ہے۔
اب لوٹنے کی گنجائش موجود ہے، جو بغیر ڈیسائیڈ کیے ہوتا ہے معاملہ. یا پھر اس کا دوسرا معاملہ یہ ہو سکتا ہے کہ جب اب دوسرے کسی مرد سے نکاح ہو کسی کا، تو پھر جو ہے نا وہ مرد فوت ہو جائے، اب یہ عورت جو ہے نا وہ واپس لوٹ سکتی ہے اپنے پہلے خاوند کی جانب. یہ چیز ہے جس کو اسلام نے ایڈریس کیا ہے، نہ کہ یہ چیز کہ کوئی آپ میں سے کوئی اٹھے ٹھیک ہے اور کیا کرے، پہلے نکاح ہوا، مرد نے طلاق دی، اب جو ہے نا اس کو پتا ہے کہ دوبارہ اس میں خاوند کی طرف لوٹ نہیں سکتی. اب کیا ہوتا ہے کہ وہ ڈیسائیڈ کرتے چلو 5 6 دن 10 دن کے لیے میں کسی مرد کے پاس رہوں، اب میں اس کو کہوں چلو بھی طلاق دو، اب وہ طلاق دے تو پھر میں لوٹ جاؤں. یہ جو طے کرنا ہے نا، طے کر کے نکاح کرنا ہے، یہ چیز اسلام نے حرام کی ہے. ٹھیک ہے، بات سمجھ آ گئی ہے آپ کو؟ جی جی سر، جزاک اللہ، سمجھ آ گئی. جی، کسی اور کا کوئی کوشچن؟ سر یہ اٹینڈنس کا کائنڈلی ایک دفعہ آپ خود سب کو ابھی بتا دیں. آج گرلز اور بوائز کٹھے مطلب اٹینڈنس دے رہے تھے، تو ہمیں نا اسکرین شاٹ لینے میں مسئلہ ہوتا ہے. جب ایک آرڈر وائز چلیں گے تو آرام سے سب کے اٹینڈنس لے سکیں گے. ان کو کلیئر کر دیں ٹائمنگ اٹینڈنس کی. ذرا مجھے ٹائمنگ بتائے بھی نا، کیا رکھی ہے آپ لوگوں نے؟ 9:20 سے 9:25 سر تک؟ یہ رکھیے کہ 9:20 سے 25 تک بوائز کی ہے، 25 سے 30 تک گرلز کی ہے، تاکہ ہر کوئی سیپریٹلی اٹینڈنس دے سکے تو سب کی مارک کر لے. آپ ایسے یا آپ ایک مکسنگ جیسے ایک آج ہو رہی تھی، دو ایک گرلز ایک پھر کام بوائز کریں، وغیرہ. ایک کام کریں 9:15 سے کریں 9:25 تک بوائز کے لیے. ٹائم تھوڑا سا میرے خیال سے بڑھا دینا چاہیے. 9:15 سے 9:25 تک کریں بوائز کے لیے، اور 9:25 سے آن ورڈ جو ہے وہ گرلز کے لیے کر لیں. اگر بالفرض کوئی شخص جو ہے وہ لیٹ جوائن کرتا ہے اور اس کا کوئی پرابلم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ یا ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے، سم ٹائم ہو جاتا ہے ایشو، کوئی پرابلم نہیں ہے، تو پھر آپ حاضری لگا کے اپنی حاضری کا اسکرین شاٹ لے کے بعد میں آپ نے سینڈ کرنا ہے. آپ کے گروپ کے جو ایڈمنز ہیں جو حاضری لگاتے ہیں، آپ کا ان کے ساتھ رابطہ ہونا چاہیے. آپ نے ان کو سینڈ کر دینا ہے کہ سر کائنڈلی، ٹھیک ہے، آپ اس کو جو ہے نا وہ شامل کر لیں حاضری کے اندر. تو لڑنا نہیں ہے، کائنڈلی کیا ہے کہ آپ کہہ لیں گے تو میرے خیال سے یہ زیادہ بیٹر ہے. اس میں کوئی وہ نہیں ہے کہ انسان جھک جاتا ہے، نہیں، ایک اچھی عادت ہے کہ انسان دوسرے شخص سے جو ہے نا اس طریقے سے بات کرے. کیونکہ میں یہ صرف اس لیے بات کر رہا ہوں کہ میں نے رویے جو ہے نا وہ کچھ بچوں کے دیکھے ہیں، وہ تھوڑے سے سخت مزاج ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جو کور ممبر جو آپ لوگوں کو چلا رہے ہیں یا آپ لوگوں کی مینج کر رہے ہیں چیزوں کو، وہ ان کا سخت نہیں ہو سکتا رویہ. میں ان کو اکثر یہی چیز سمجھاتا رہتا ہوں کہ آپ بھی اچھے انداز کے ساتھ ان سے بات کریں، اور آپ سب لوگوں کا بھی حق بنتا ہے کہ وہ کوئی اسے پے نہیں مل رہی کوئی ان کو، نہ کوئی ان کو کوئی چیز مل رہی ہے، ایک والنٹیئر کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ سے، اللہ تعالیٰ اجر دے. ہم نہ پے لینا چاہ رہے ہیں، ہم یہ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بچوں کے ساتھ آپ اس طریقے سے آپ تھوڑا سا وابستہ رہیں. انشاءاللہ یہ آپ لوگوں کا بھی اس میں فائدہ ہے، اور باقی بچوں کا بھی انشاءاللہ یہی فائدہ ہے. تو آپ لوگوں نے بوائز 9:15 سے 9:25 تک جو ہے وہ بوائز حاضری دیں، کوشش کریں اس کے اندر اندر دے لیں، اور 9:25 سے آن ورڈ گرلز دیں. ٹھیک ہے، تو اگر کوئی بوائے رہ جائے، کوئی لڑکا رہ جائے، تو وہ حاضری بعد میں دے سکتا ہے، لیکن دے کے اپنا اسکرین شاٹ خود لے کے شیئر کرے اس جناب. پھر جتنا انہوں نے اسکرین شاٹ لیا ہوگا اس کی حاضری لگا دیں گے. جزاک اللہ خیر. مجھے امید ہے آپ لوگوں کو بات سمجھ آ گئی ہوگی. جی، کسی کا کوئی کوشچن ہے؟ جی سر، انشاءاللہ ٹائمنگ کلیئر ہو گئی ہے. اور ایک چیٹ باکس میں سوال آیا سسٹر کا، جی، وہ یہ انہوں نے پوچھا ہے کہ اگر ڈائیورس ہو جاتی ہے تو کیا دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے ڈائریکٹ دوبارہ اسی شخص سے؟ تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ ڈائیورس جو ہے نا، طلاق کا جو معاملہ ہے، یہ ایک بڑا لینتھی معاملہ ہے کہ طلاق کا صحیح طریقہ کیا ہے. ہمیں تو یہی نہیں پتا بچوں کو اور لوگوں کو کہ طلاق کا طریقہ کیا ہے. وہ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ طریقہ ہے طلاق طلاق طلاق. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے بھائی. ٹھیک ہے، طلاق کا ایک پراپر میتھڈ ہے، اسلام نے اسے سکھایا ہے. ایک ہے طلاق احسن اور ایک ہے طلاق حسن. اللہ تعالیٰ موقع دے ہم اسے بھی انشاءاللہ کبھی ڈسکس کریں گے، تب جا کے آپ کی یہ چیزیں کور ہو جائیں گی. اگر تو اس نے ایک طلاق دی ہے تو پھر تو لوٹنا ممکن ہے. اگر اس نے 2 طلاقیں دی ہیں تب بھی لوٹنا ممکن ہے. اگر وہ 3 طلاقیں دے چکا ہے، ٹھیک ہے، پھر لوٹنا ممکن نہیں ہے. یہ بات سمجھنے والی ہے. تو یہ طلاق کی جو اقسام ہے یہ پھر ہم کبھی ڈسکس کریں گے. یہ آپ کا کویسچن جو ہے نا ویلڈ ہے، لیکن آج چونکہ ہم نے طلاق کی اقسام ڈسکس نہیں کی، نکاح کی اقسام ڈسکس کی ہیں، اس وجہ سے نکاح سے ریلیٹڈ آپ کا اگر کوئی کویسچن ہے اور آج کے سبق سے ریلیٹڈ تو ہے تو انشاءاللہ اس کو ڈسکس کرتے ہیں. سر سر میرا کوشچن ہے، آپ نے جیسے بتایا کہ جو لوگ جادو کرتے ہیں یا کرواتے ہیں ان کی کوئی نماز یا کوئی دعا قبول نہیں ہوتی،
تو جو میجیشین ہوتے ہیں وہ تو جادو کو ایز اے فن لیتے ہیں، ایک وہ دکھانے کے لیے، تو ان کے لیے بھی سیم یہی حکم ہے کہ ان کی بھی کوئی نماز اور دعا قبول نہیں ہوتی؟ دیکھیں میجیشین اور چیز ہے جس کو میں سمجھ رہا ہوں. میں میجیشین سمجھتا ہوں کہ مطلب ایسا شخص جو اصل میں اس کے پیچھے کوئی جادو نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ صرف اپنی پھرتی کی وجہ سے جو ہے نا وہ فیل ایسے کروا دیتا ہے لوگوں کو کہ بھائی یہ دیکھو یہ کیا کر دیا میں نے، ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے تو میں بھی میجیشین ہوں. میں نے 2 3 ایسے رکھی ہوئی ہیں چیزیں. وہ ایک سکے والا رکھا ہوا ہے میں نے کہ وہ کیا ہوتا ہے کہ ایک دونوں سائڈ سے سکہ نظر آنے لگ جاتا ہے. تو یہ جو میجیشین ہے اگر آپ کی مراد یہ ہے تو یہ کوئی جادو نہیں ہے اگر آپ اس کو میجیشین کہہ رہے ہیں. اور اگر آپ اس کو میجیشین کہہ رہے ہیں کہ جو پراپر جادو کرتے ہیں لوگوں کے اوپر، ٹھیک ہے، تعویذات اور یہ وہ سارے چکر چلاتے ہیں اور جو گھول کے پلا دو تو اس کو یہ کر دو تو اس کو یہ کر دو، تو ان کی کوئی نماز قبول نہیں ہے، سیدھی سی بات ہے. کیونکہ یہ کفر ہے. جادو کرنا کروانا کفر ہے، یہ عام چیز نہیں ہے. سمجھ آ گئی بات آپ کو؟ یس سر، تھینک یو. جی کسی اور کا کوئی کوشچن؟ سر ایک تو سمجھ آتی ہے نا، کوئی سکہ گم کرتے اور وہ مطلب دوسرے ہاتھ میں نکال لیتے، وہ تو سمجھ آتی ہے، چھوٹا موٹا ہے، اس میں جادو نہیں ہوتا. لیکن ایک جو یہ رومال سے کبوتر نکالنا سر اور مطلب ایسے چھوٹے موٹے سہیل بھائی، یہ جادو یہ ہوتے ہیں نا طرح سے. سر سہیل بھائی یہ جادو نہیں ہے، یہ ٹرکس ہیں. یہ جو ہے نا وہ آپ کو فیل ایسا ہوتا ہے، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی لاجک ہوتی ہے، ٹھیک ہے. کس طریقے سے کبوتر نکالتے ہیں، وہ کوئی کبوتر اپنے ایجاد نہیں کر لیتے بیچ میں سے، انہوں نے رکھا ہوتا سارا، وہ سسٹم بنایا ہوتا انہوں نے. تو وہ ایک پورا پراپر میتھڈ ہوتا ہے سر. وہ آپ اگر ہم بھی جب دور سے دیکھ رہے ہوتے ہیں ہمیں فیل ایسا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کتنا بڑا جادو، وہ جادو نہیں ہوتا. آپ ان سے پوچھیں گے ہاں بھی یہ جادو ہے، وہ کہیں گے نہیں. آپ کو تو کئی سکھا بھی دیتے ہیں، وہ سکھانے کے پیسے لیتے ہیں. کہتے جی میں بتا دیتا ہوں آپ کو، وہ بتاتے ہیں جی یہ تو یہ جی یہ وہ آپ ہوتا ہے نا یہ لوڈو کا جو وہ چھکا سا ہوتا ہے اس کو وہ میں یہ ہے نا، یہ اگر رحیمیہ خان کے کوئی بچے ہیں تو میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ رحیمیہ خان کے ایریا میں ایک بندہ بیٹھتا ہوتا تھا جب میں حفظ کرتا 2005-6 کی بات ہے یا 7 کی بات ہے. تو میں ادھر سے نا حفظ کر کے جب راستے سے گزرتا تھا نا، تو یہ جہاں پہ ہسپتال روڈ ہے یہاں پہ ٹرن ہوتا ہے آگے جا کے جب ہم جاتے ہیں شاہی روڈ کی طرف، یہاں پہ رائٹ سائڈ پہ نا وہ بیٹھتا ہوتا تھا، یہ میجیشین ہی بیٹھتا ہوتا تھا. اس نے ڈفرینٹ قسم کے نا ایٹم رکھے ہوتے تھے، وہ یہ والا سکے والا اور یہ اس نے لوڈو کا وہ چھکا اور یہ رومال ہاتھ میں، کہ رومال ہاتھ میں ڈال رہے ہیں تو وہ ہاتھ دکھاتے ہیں رومال غائب ہو جاتا ہے. یہ ساری چیزیں اس ٹائپ کی. تو میں نے 2 3 چیزیں جیسے رسی کاٹتے ہیں وہ رسی دوبارہ جڑی ہوئی محسوس ہوتی ہے، وہ سارا آنکھ کا جو ہے نا دھوکا ہوتا ہے، اصل میں وہ کوئی جادو نہیں ہے. بات سمجھتے ہیں؟ وہ ٹیکنیک ہے جس کو وہ یوز کرتے ہیں اور اس کے ذریعے جو ہے وہ شو کروا دیتے ہیں کہ یہ دیکھو جی ہم نے گھما دیا، یہ دیکھو ہم نے یہ کر دیا. تو وہ جادو کی قسم نہیں ہے. بہرحال وہ اس کو پسند بھی نہیں کیا گیا کہ بندہ کہے کہ جی میں بہت چنگا کام ہے، نہیں، اس کو اتنا پسند بھی نہیں کیا گیا کہ فضول کام ہے بھائی، کون سے کاموں میں لگے ہوئے ہیں. تو بہرحال اتنا ضرور ہے کہ ہم اس کی قسم میں نہیں رکھ سکتے. جی کسی اور کا کوئی کوشچن ہے؟ سر سر پھر بھی مجھے ابھی تک نا ٹو بی آنیسٹلی مجھے کلیئر نہیں ہوا کہ ٹرکس کون سی ہے اور جادو جسے وہ حرام قرار دیا گیا ہے، جس سے وہ جو بڑے مطلب گناہوں میں سے آتا ہے، وہ جو جادو وہ پھر کون سا ہوتا ہے جو یار مطلب قرآن پاک میں جی جو جی میں 7 بڑے تھوڑا سا گناہ. سمجھنا، آپ بات سنو، آپ نے کوشچن کر لیا ہے، چلے میں بتا دیتا ہوں. یہ جو جادوگر ہوتے ہیں نا، انہوں نے کالا علم اور اس ٹائپ سے کچھ علوم اور ایسے علم حاصل کیے ہوتے ہیں جس سے جنات جو ہے نا ان کے ذریعے یہ لوگوں کے گھروں کو تباہ کرتے ہیں. یعنی کیا کرتے ہیں، کبھی کسی کی سانس پہ کوئی جادو کروا دیا، کبھی یہ عورتیں یہ اکثر کرتی ہیں بیچ میں، اور ہمیں بہت سی انفارمیشن پہنچتی ہے اور ہمیں بڑی افسوس ہوتا ہے کہ کتنا یعنی اس کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں سارے. تو وہ کیا کرتے ہیں جنات کے ذریعے، شیاطین کے ذریعے. شیاطین جو ہے نا وہ یہ پورا ایک ٹاپک ہے. شیاطین کیا کرتے ہیں کہ یہ ان لوگوں کو نا، یہ جو جادوگر ہوتے ہیں ان لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں. ان کو کہتے ہیں کہ تم نا یہ گندا کام کرو، ٹھیک ہے، تم یہ جو ہے نا وہ خون پی لو، تم یہ کر لو وہ کر لو. یعنی شیاطین کو جو چیز پسند ہوتی ہے اس کے مطابق اس بندے کو چلاتے ہیں. پھر وہ پابند ہو جاتے ہیں شیاطین اس بندے کی بات ماننے پر. اب اس بندے کے پاس جاتی ہیں عورتیں، بندے، جی ہمارا یہ کام ہے جی، میری تے ساس بڑی تنگ کر دی ہے، ٹھیک ہے. دوسرا کہتا جی میرا تے بھرا مینوں جڑا تنگ کی پیا، اس طرح کی باتیں. پھر یہ ساری باتیں ذہن میں رکھ کے وہ کہتا ہے اچھا اتنے آپ کا خرچہ ہوگا، اتنے پیسے لے کے آؤ، فلاں الو لے کے آؤ تو فلاں کا یہ کپڑا لے کے آؤ تو فلاں جو ہے نا جو لے کے آؤ تو یہ اس ٹائپ کی باتیں کرتے ہیں. جی فلاں جو ہے نا اس کی پر کاٹ کے لے آؤ تو اس کا یہ کاٹ کے لے آؤ، اس کا کوئی کپڑا کاٹ کے لے آؤ، ٹھیک ہے، تو یہ آپ لے جاؤ.
اور جا کے اس کو جو ہے نا وہ اپنی بیوی کو, اپنے بچوں کو, یا اپنی جو ہے نا ساس کو, جس پہ بھی جادو کرنا ہوتا ہے اس کو گھول کے پلا دو, یا پھر جو ہے نا بس جو ہے نا آپ نے یہ والا جو ورد ہے یہ جا کے کرنے لگ جانا ہے, اور پھر پھونکتے گھر میں پھونک مارتے رہنا ہے. تو یہ جو ذریعہ ہے نا, جس کے ذریعے کیا ہوتا ہے کہ جنات کے ذریعے اور یہ شیاطین کے ذریعے کسی کے گھروں کو تباہ کرنے کا جو طریقہ کار ہے, یہ جادوگری ہے اصل میں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو جو ہے نا وہ کیا جاتا ہے. تو اس کے پیچھے ایک پورا ایک سمجھو کہ لیکچر ہے جو اس کے اوپر دیا جا سکتا ہے کہ بھئی جادو کیا چیز ہے, کس طریقے سے کرتے ہیں, اس کی اقسام کیا ہیں. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ موقع دے تو اس پہ سیشن کر لیں گے. اب سیشن کیا ہے, آپ لوگ, میں سیشن تو بہت سے ہو سکتے ہیں, اب سیشن کے اوپر تو وہی ہوتا ہے خرچہ. ٹھیک ہے, تو آپ لوگ کوشش کریں انشاءاللہ جب سیشن ہو تو آپ لوگ سپورٹ کریں. ایک سیشن ہم آسانی سے کریں گے, پھر انشاءاللہ دوسرا کریں گے, دوسرا کریں گے, تیسرا کریں گے. اس ٹائپ کی چیزوں پہ سیشن ہونے کی ضرورت ہے. لوگوں کو کچھ نہیں پتا اس ٹائپ سے چیزوں کے بارے میں نا, کہ بھئی یہ جادو کیا چیز ہے, کون لوگ کرتے ہیں, یہ پام سٹری جو ہے یہ لائنیں لگا کے کرنا کیا ہوتا ہے, یہ منکے پہ نہ کے کیا کرنا ہوتا ہے, بہت سی چیزیں اس ٹائپ کی ہیں. جی سر میرا ایک کوشچن اور تھا ٹھیک ہے کہ جزاک اب اللہ. وراثت کے حوالے سے کہ اس طرح سے اگر دو بھائی ہیں اور ان کے پیرنٹس نے ان کو نا زمین دے دیا ہے, اور ایک بھائی نے وہ زمین اپنے نام کروا لی اور دوسرے نے نہیں کروائی, تو جو دوسرا بھائی ہے اس کی ڈیتھ ہو گئی اور اس کی زمین جو ہے وہ کسی نے اس کے اوپر قبضہ کر لیا, تو اب جو پہلا بھائی ہے اس کے اوپر یہ فرض ہے یا حق ہے کہ وہ اپنے بہن بھائیوں کو اپنی زمین میں سے حصہ دے, کیونکہ وہ اس کو وراثت میں ملی ہے اور اس نے وہ خود نام کروائی ہے, کسی نے اس کو نام نہیں کرنے دی, مطلب بڑی مشکلوں سے اسے وہ ملی ہے. کویشچن کائنڈلی ریپیٹ کیجیے گا. کیا آپ کا کویشچن یہ ہے کہ دو بھائی ہیں, دونوں کو وراثت دے دی گئی, لیکن دوسرا بھائی فوت ہو گیا اور اس کی جو وراثت ہے اب وہ کسی نے قبضہ کر لی ہے, اب پہلے بھائی کو چاہیے کہ وہ اپنے دوسرے بھائی کے بچوں کو اپنی وراثت میں نو سے سر, حصہ دے, یہ کہہ رہے ہیں آپ؟ نو سر, یہ ایسے کہ اگر دو بھائی ہیں دونوں کو وراثت میں حصہ ملا ٹھیک تو ہے, ایک بھائی نے اپنے نام کروا لی زمین ساری اور زمین نام دوسرے نے کروا لی, نہیں کروائی. ساری زمین نام کروا لی ایسے؟ نہیں نہیں نہیں, صرف اپنا حصہ, اچھا, اپنا حصہ اس نے اور نام کروا دوسرے نے اپنا حصہ نہیں, لیا, دوسرے نے اپنا حصہ اور دوسرے نے نہیں کروایا. نہیں کروایا, تو وہ کس کے نام پہ ہے؟ وہ مطلب کسی نے اس کے اوپر قبضہ کر لیا دوسرے بھائی کی زمین کے اوپر. اچھا, تو قبضہ اب کر جو لیا. پہلا بھائی ہے جس نے اپنی زمین اپنے نام کروائی ہے, اپنا حصہ, ہم، وہ اپنے بہن بھائیوں کو دے گا اس میں سے؟ نہیں دے گا نا بھائی, وہ دوسرے بندے کو کیا مسئلہ تھا کہ جو اس نے اپنے نام نہیں کروائی, یا کیا پرابلم ہوا تھا, یا اس کے ساتھ یہ ٹریجڈی ہوئی ہے, تو یہ وہ اب اپنا حصہ تو نہیں دے سکتا نا ان کو. جو اس کا حصہ بنتا تھا وہ تو اس کے اوپر کسی نے قبضہ کیا ہے, تو وہ قبضہ اس نے چھڑوانا ہے نا, یا دوسرے بندے کا تو وہ نہیں ہے کہ بھی دوسرا بندہ اپنی زمین دے گا. یہ بات ذہن میں رکھیں. اس وجہ سے تھوڑا سا ان معاملات میں ایکٹیو بھی رہا کریں, یہ آپ کا حق ہے, یہ چیز ہے, یہ ایسے ایسے. تو وہ یہ بعض اوقات لکیلی قسمت ایسی ہوتی ہے بندے کی, جو ایسا ہو جاتا ہے کہ بھئی اس کے ساتھ یہ ٹریجڈی پیش آ گئی. اب ایسا تو نہیں ہے, ہم اس میں یہ ضرور ہو سکتا ہے, عدل تو یہی ہے کہ وہ بندہ اپنی زمین میں سے کچھ نہیں دے گا. عدل سمجھتے ہیں نا, عدل یہی ہے کہ وہ اپنی زمین میں سے کچھ نہیں دے گا اپنے بھائی کو. ہاں, آپ احسان کی اگر ڈیفینیشن پہ آتے ہیں تو پھر احسان یہ ہے کہ اگر وہ تھوڑا بہت اس کو کچھ حصہ دے دیتا ہے اس میں سے, کہ جو اتنی بڑی ٹریجڈی ہوئی ہے, سارے پہلے تو کوشش کریں گے نا کہ بھئی وہ جو قبضہ ہوا ہے اس کو واپس لیا جائے. اگر ساری کوشش کرنے کے بعد بھی پرابلم سالو نہیں ہوتا, تو احسان یہ ہے کہ پہلا بھائی کچھ نہ کچھ اس کی سپورٹ کر دیتا ہے. تو یہ اچھی بات ہے, یہ تو اس کو اللہ تعالیٰ نے پسند کیا, لیکن اس کا حق نہیں ہے. آپ کو کہ اس کے اوپر ضروری ہے پہلے بھائی پہ, یہ ضروری نہیں ہے. جی, ہمارے پاس 2-4 منٹ اور ہیں, جلدی سے کسی کو اور کوئی کوشچن ہے تو پوچھ سکتے ہیں, سر نہیں؟ یہ چیٹ باکس میں 2 سوال اور پڑے ہیں 2 سسٹرز کے. جی سر ایک نے پوچھا ہے فرینڈ شپ کے کیسے بندے سے کرنی چاہیے, کیا کیا کوالٹیز ہونی چاہیے, کیا ڈیفیشنسی دیکھنی, اس بارے میں ڈیٹیل سے کوئی سورہ حدیث ہے؟ دیکھیں, سورۃ نساء میں ہی ہم آگے جا کے پڑھیں گے. ایک آیت مبارکہ آ رہی ہے چیپٹر 5 میں نا, دوسرے پیج کے اینڈ میں. خود کھول کے پڑھ لیں پہلے اگر زیادہ جلدی ہے, اور اگر زیادہ جلدی نہیں ہے تو پھر انشاءاللہ ہم سٹیپ بائی سٹیپ چل رہے ہیں, یہ چیز آ جائے گی اس میں. اوکے, جزاک اللہ. سر ایک اور سوال ہے کہ سر کیا تعویذ ہم اچھے کام کے لیے لے سکتے ہیں, کیا تعویذ لینا کفر ہے؟ دیکھیں, تعویذ لینا, تعویذ جو ہے نا آج کل جو دیے جاتے ہیں نا, آپ خود اندازہ کر لیں. آپ ابھی قرآن کریم کی کلاس پڑھ رہے ہیں,
علم کیا چیز ہے اور تعویذ کیا چیز ہے، آپ اس کا اندازہ کر لیں کہ تعویذ کو آپ اوپن کر کے دیکھیں گے خام خواہ لکیریں ماری ہوتی ہیں، اور کیا لکیریں مار کے کوئی یہ تعویذ ہے؟ آپ سب سے پہلے یہ سوچیں کہ کیا اللہ کے وسلم کے دور میں صحابہ کرام یہ تعویذ وغیرہ کے ذریعے اپنی تکالیف کو یا اپنی اچھائی کو بڑھاتے تھے؟ اس ٹائپ کا کچھ تھا تو آپ کو یہ پتہ لگے گا کہ یار یہ تو کچھ نہیں تھا اس ٹائپ کا، ٹھیک ہے؟ تو پھر وہ کیا کرتے تھے اپنی بیماری کو دور کرنے کے لیے؟ تو ہمیں سمجھ آتی ہے یا تو وہ دعا کرتے تھے یا صبر کرتے تھے یا وہ کیا کرتے تھے، دوائی لیتے تھے یا وہ دم کرواتے تھے۔ یہ دو چار چیزیں ہیں جو صحابہ کرام کرواتے تھے اور اللہ کے وسلم ان کو حکم دیا کرتے تھے۔ تو یہی معاملات ہیں، اگر کوئی تکلیف آتی ہے تو انسان دم کر لے، جیسے اللہ کے وسلم پہ کچھ معاملات ہوتے تو حضرت جبرائیل بھی دم کر دیا کرتے تھے، اور اللہ کے وسلم خود جو ہے نا وہ حسن و حسین کو دم کر دیا کرتے تھے۔ تو یہ اس طرح کا معاملہ ہے تعویذ کا، کہ تعویذ جو ہے وہ ایسے سمجھو کہ سنت نہیں ہے، یہ تو خام خواہ لوگوں نے ایک جو ہے نا وہ ذریعہ معاش بنا لی ہے اپنا، کہ بھی تعویذ دو کو 20 4 پیسے آ جائیں تو کما لو، یہ کمانے کا ایک ذریعہ بنا لیے۔ یہ کوئی اسلامک پوائنٹ آف ویو سے میرے علم کے مطابق کوئی حدیث مبارکہ اس بات پہ جو ہے نا وہ آپ نہیں مجھے دکھا سکتے کہ آپ کو جی یہ حدیث مبارکہ کہہ رہی ہے کہ تعویذ پہنو۔ اس کے برعکس ضرور ہے، اللہ کے وسلم نے تعویذ سے منع ضرور کیا ہے، حدیث مبارکہ بہت سی ہیں، فرمایا کہ یہ گلے میں من کے لٹکانا اور ہاتھ میں پہننا اور دھاگے لٹکانا اس چیز سے بڑی ممانعت آئی ہے۔ یہ توحید کے چیپٹر میں یہ ساری چیزیں آتی ہیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ موقع دے گا تو اس چیپٹر کو بھی کبھی ڈسکس کر لیں گے۔ بات کو ختم کرتے ہیں۔ ایک منٹ یہاں پہ میں ایک میسج پڑھ لوں، میں نے خود کچھ تعویذ کھولے تاکہ جنہوں نے جی میں نے بھی اسی طریقے سے جی یہ جو آپ جیسے بتا رہے ہیں نا کہ میں نے بھی بہت سے تعویذ کھولے ہیں، اندر سے نکلتا کچھ نہیں ہے بھائی، اس میں ہے کیا؟ اچھا آپ خود مجھے سوچیں، آپ بڑے یار سائنٹیفک اسٹوڈنٹ ہیں، آپ خود سوچیں کہ میں آپ کو کہوں یار یہ یو ایس بی ہے تعویذ پہ، تو چلو ایسے ہوتا ہے نا کہ تعویذ پہ 2 4 آیتیں لکھی جا سکتی ہیں، میں آپ کو کہوں یار یہ یو ایس بی ہے، اس میں 1 قرآن کیا 2 قرآن کیا 100 جو ہے نا وہ قرآن حضرات کے قرآن کریم ہے، بخاری مسلم ابو داؤد ترمذی نسائی ابن ماجہ موطا مالک مسند احمد مسند بزار فلاں 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 فلاں، اتنی ساری کتب حدیث ہیں اور اتنی ساری اسلامک بکس ہیں، یہ آپ اپنے گلے میں لٹکا لیں، مجھے بتائیں کچھ فائدہ ہے اس کا آپ کو؟ یا اس کو پڑھنے کا سمجھنے کا سیکھنے کا تلاوت کرنے کا فائدہ ہے؟ میری بات سمجھ، تو اس کے مطابق عمل کرنے کا فائدہ ہے؟ تو یہ تو آپ لاجیکل سمجھیں کہ ایک چھوٹا سا تعویذ زیادہ بہتر ہے یا چھوٹی سی یو ایس بی ٹیکنالوجی آ گئی ہے وہ زیادہ بہتر ہے؟ تو آپ کہیں گے یار یو ایس بی تو سارا کچھ آ گیا ہے، تو وہ گلے میں لٹکا لیں، آپ کہیں گے یار نہیں یہ بے وقوفی ہے۔ تو بھئی پرابلم یہ ہے کہ آپ بھی تھوڑا سا لاجیکل بنیں، آپ کہیں کہ بھائی یہ بات کوئی بنتی ہے عقل کے مطابق بھی بنتی ہے یا حدیث مبارکہ کے مطابق چلو بن جائے، کوئی تو لاجک بنے نا کسی بھی انداز سے، حدیث سے مل جائے کوئی دلیل، کوئی قرآن کریم کی کوئی آیت بتا دے کہ بھائی یہ گلوں میں لٹکاؤ۔ قرآن تو کہتا ہے بھائی افلا یتدبرون قرآن میں کریں غور و فکر، ٹھیک ہے؟ آپ دیکھیں کہ بھائی غلطیاں کہاں ہیں آپ کی اور آپ نے کیا درستگی کرنی ہے، یہ قرآن کے جو مقاصد ہیں وہ بھول کے آپ اس کو گلے میں لٹکا لیں، تو کیا گلے میں لٹکانے سے ٹھیک ہو جائیں گے؟ بھائی گلے میں لٹکانے سے ٹھیک نہیں ہوں گے، اس پہ عمل کرنے سے معاشرے درست سمت کی طرف گامزن ہوتے ہیں۔ تو آئی ہوپ آپ کو کافی چیزیں سمجھ آ چکی ہوں گی۔ کیا کہہ رہے ہیں یو ایس بی میں سارے سلیبس کی سلائڈ؟ ہاں یہ سر ایک اور یہ سوال بھی بتا یہ تھا۔ یہ عبداللہ بھائی جو ہیں انہوں نے ایک مثال دی ہے کہ اگر آپ کو یہ کہہ دیا جائے کہ بھائی یو ایس بی میں سارا سلیبس اٹھا کے آپ کی گلے میں لٹکا دیا جائے تو آپ جا کے پیپر دے آئیں گے؟ وہی تنوں استاد نے بھی جو ہے نا کہنا ہے کہ بندہ ہے کی ہے عقل ہے نہیں، اس نے بھی کہنا بھی عقل نام کی چیز ہے، تو فوراً سے آپ کہیں گے سر کیا ہے خیریت ہے سر، میں نے یو ایس بی میں سارا کچھ لٹکایا تھا، اب میں نہیں لکھ کے آ سکا تو کیا کروں؟ تو بھائی اسی طریقے سے لکھ نہیں سکتا انسان، کیونکہ اس کو پڑھنا پڑے گا سمجھنا پڑے گا سیکھنا پڑے گا، کانسیپٹ کلیئر کرنے پڑیں گے۔ ادھر تو بڑی لاجک چلاتے ہیں ہم سب لوگ کہ بھائی یہ کانسیپٹ کلیئر کریں فلاں کریں ایسا کریں ویسا کریں، ادھر سب کی عقل کام کر رہی ہوتی ہے، یہاں پہ آگے سب مفقود ہو جاتے ہیں کہ بھائی اس کا مقصد کیا ہے قرآن کریم کا، اس مقصد کو سمجھیں۔ تو آئی ہوپ آپ کو کافی چیزیں کلیئر ہو گئی ہیں، کافی ٹائم ہو گیا، ہم سیشن کو اینڈ کرتے ہیں۔ سہیل کیا کہہ رہے تھے آپ، کوشچن ہے کوئی؟ وہ ایک سسٹر کا تھا کہ وہ کہتی ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ مطلب جادو دیکھنے والے کے 40 دن نماز نہیں ہوتی، ایسا کچھ ہے؟ وہ جادو دیکھنے والے کے متعلق نہیں ہے، وہ بات ٹھیک ہے ان کی جس سسٹر نے بھی بتایا، وہ اس طرح ہے کہ یہ ہاتھ دکھانے والے جو ہوتے ہیں نا پام سٹری جس کو ہم کہتے ہیں، ہاتھ دکھائے کہتے ہیں جی آپ آجے دیکھیو ذرا میرا نکاح کہدے نال ہونا ہے، ٹھیک ہے؟ اور جی دیکھیو جی ذرا جی میرے کنے بچے ہونے ہیں، دیکھیو ذرا جی میری قسمت کیویں دی ہے۔ یہ جو طرز عمل ہے جا کے ہاتھ دکھانے والا، یہ شخص جو ہاتھ دکھانے جاتا ہے ٹھیک ہے اور اس کی تصدیق کر دیتا ہاں بھائی یہ بندہ گڈ ہے، تو اللہ کے فرمایا اس بندے کی 40 دن تک اللہ تعالیٰ نماز ہی قبول نہیں کرتا، یہ اتنا برا عمل ہے۔ قسمت کا کوئی شخص بھی نہیں بتا سکتا کہ مستقبل میں کیا ہوگا، بات سمجھتے ہیں؟
کس کے ساتھ کیا ہوگا انسان نہیں بتا سکتا. یہ جھوٹ اور فراڈی بندے ہیں قسم کے. انہوں نے نا 4 5 10 15 نا ایک ایسی لائنیں یاد کی ہوتی ہیں. میں بڑی اس کو اب چٹکلا سناتا ہوں آپ کو. تو میں بتاتا ہوں آپ کو. میں یار آپ خود کہیں گے یار سعد بھائی یہ کیا بات ہے یار, یہ ان کو عقل نہیں ہے لوگوں کو دکھاتے ہیں. میں آپ کو چٹکلا سناتا ہوں. میں نا ملتان ٹرپ میں گیا کالج لائف میں. تو وہاں سے ہم سیڑھیاں اتر کے نیچے آئے, یہ جو جہاں پہ مزار بنے ہوئے ہیں نا, تو وہاں سے ہم تھوڑا سا نیچے آئے اتر کے. تو وہاں ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا یہی پام سٹری ہاتھ دیکھنے والا. میں نے نا کہا یار آج نا میں اس کے ساتھ بیٹھ کے سنتا ہوں یہ باتیں کیسی کرتا ہے. یعنی میں سننا یہ چاہ رہا تھا کہ مجھے آبزرویشن کم از کم ہو, مجھے پتا ہو, نالج ہو, کہ چونکہ ہم نے تو ایڈریس کرنی ہے چیزوں کو, ہم نے دیکھنا ہے کہ بھی خامیاں کیا ہیں, غلطیاں کیا ہیں, فراڈ کرتے کیا ہیں. اچھا انہوں نے کیا کیا ہوتا ہے, انہوں نے نا 6 7 8 10 نا کچھ لائنیں یاد کی ہوتی ہیں. وہ اب ایک بندہ آتا ہے ہاتھ دکھانے کے لیے. اب آپ میرے ابھی اس وقت گفتگو جو سن رہے ہیں, میرے پاس جو یہاں پہ ڈیجٹ آ رہا ہے 35 کا آ رہا ہے. آپ 35 اسٹوڈنٹس ہیں, میں آپ میں سے کسی ایک کو کہتا ہوں, میں کہتا ہوں یار میری بات سنو. وہ کہتا ہاں. میں اس کو کہوں یار ہاتھ دے کے کہوں آپ نے کبھی بھی زندگی میں کسی کو دھوکہ نہیں دیا. لے بھائی یہ جملہ ایسا جملہ ہے, اتنا کامن جملہ ہے کہ آپ میں سے کوئی بندہ بھی مجھے یہ نہیں کہے گا نہیں نہیں میں تو دھوکہ دینا. سارے کہیں گے میں تو بھائی میرے سے بڑا محمد شریف کوئی نہیں ہے. تو آپ سب سوچیں گے یار یہ جو سعد بھائی ہاتھ دے کے بات کر رہے ہیں نا, یہ کتنی سچی بات ہے. میں آپ کو کہوں آپ نے کبھی زندگی میں کسی کو دھوکہ نہیں دیا, لوگ آپ کے بڑا خلاف رہتے ہیں, آپ پھر بھی صبر کرتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ کے خلاف جو ہے نا وہ بڑی بڑی باتیں ہوتی ہیں. تو اس ٹائپ سے میں 2 4 جملے آپ کو میں سنا دوں, ٹھیک ہے. لوگ آپ کی ٹانگ کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں, لوگ آپ کے ساتھ برا بھلا کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن آپ اچھا کرتے ہیں. تو یہ ہر بندہ کہے گا جی یہ میری بات ہو رہی ہے. اب 35 سن رہے ہیں نا مجھے, ہر بندہ کہے گا یہ میری بات ہو رہی ہے, میرے تو بڑا شریف ہی کوئی نہیں ہے, ٹھیک ہے. یہ جملے انہوں نے نا یاد کیے ہوتے ہیں بھائی. آپ لوگ بیٹھ کے کبھی سنیے گا اس طریقے سے نا کوئی 10 12 لائنیں انہوں نے نا رٹی ہوتی ہیں. اور وہ نا ایک بندہ آتا ہے اس کو ایک سناتے ہیں, دوسرا آتا ہے اس کو دوسری سناتے ہیں, تیسرا آتا ہے تیسری سناتے ہیں, ان سے 4 پیسے کماتے ہیں. یہ جو بیٹھے ہوتے ہیں خود قسمت بتانے کے لیے, ان کو اپنی قسمت کا نہیں پتا. بات سمجھتے ہیں, ان کو اپنا نہیں پتا کہ انہوں نے ہونا کی ہے. وہ فٹ پاتھ پہ بیٹھے ہوئے ہیں, لوگوں کی قسمتیں بتا رہے ہیں. خود فٹ پاتھ پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور لوگوں کی قسمتیں بتا رہے ہیں. تو یہ ایک عقل مند اور دانا شخص جو قرآن کریم کا اسٹوڈنٹ ہو اور قرآن کریم جانتا ہو, وہ تو کہتا ہے تہاڈی ایسی تیسی تہاڈا میں کمائی دا ذریعہ جڑا ختم کرنا. تو اس کو پتا ہوتا ہے کہ بھائی یہ تو فراڈی لوگ ہیں ایک قسم کے. قرآن تو ہمیں یہ سکھاتے نہیں. آئی تھنک کافی باتیں ہو گئی ہیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ موقع دے پھر ہم دوبارہ انشاءاللہ کل ملاقات کرتے ہیں. دعا پڑھیں. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. جزاک اللہ خیر. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ. جزاک اللہ سر, بہت شکریہ.